أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللہ کے بابرکت نام سے آغاز. تمام تعریف اور تمام شکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں دوبارہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ خیر اور عافیت کا مہینہ ہم سب کے لیے بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو استقامت دے اس مہینے میں. دیکھیے جب آپ قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا اس سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہمارے اساتذہ سے, the teachers of the Quran, they encourage us to hold the Quran in our hands. There is something about the physical feel of the Quran. It becomes yours. When you jot down notes, when you highlight parts, when you put in bookmarks, وہ آپ کا اپنا ہو جاتا ہے.
تو اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے اور اس کے اذن سے اور اس کی رحمت سے اس بہت پیاری سورہ کا آغاز کرتے ہیں which is known as سورت آل عمران۔ تو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر چیز پیئرز میں کریٹ کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا ایک زوج ہے، ہر چیز کی ایک بیسک پیئر بتایا گیا ہے۔ تو صورتوں کے بھی پیئرز ہیں۔ قرآن پاک میں 114 سوراز ہیں، 114 چیپٹرز ہیں، 114۔ سورت آل عمران کی جوڑی سورت البقرہ کے ساتھ ہے اور بہت سارے طریقوں سے ہے۔ آپ کئی سملیرٹیز بھی دیکھیں گے، مثلا آپ دیکھیں گے کہ دونوں جو صورتیں ہیں ان کی فرسٹ آیت الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ آلسو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سورت آل عمران کے بارے میں which is really beautiful، اس میں the two shining ones کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی دو صورتیں جو چمکتی ہوئی ہیں، الزہروین کہا گیا ہے۔ those two surahs which shine radiantly, which illuminate, which dazzle، جو روشن کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دونوں صورتیں تلاوت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو کلاؤڈز کی طرح سے، دو بادلوں کی طرح سے، یا پرندوں کے دو جھنڈوں کی طرح سے، like two flocks of birds or two shades، they will shade the person who used to recite them, study them, learn them, work on them, act on them، ان پہ عمل کرنے والے، اس کو پڑھنے والے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں احادیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ صورتیں قیامت کے دن اس شخص کے لیے جھگڑا کریں گی جو کہ انہیں پڑھا کرتا تھا ان فیور آف دیٹ پرسن۔ یوزلی کیونکہ یہ دونوں لمبی صورتیں ہیں تو اوائڈ ہو جاتی ہیں۔ سورت البقرہ تو الحمدللہ پھر بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا کئی دفعہ سکپ کر جاتے ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو سکپ نہ کریں۔ بہت پیاری ایک حدیث ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں ان سے بھی ملتی ہے، جس میں انہوں نے اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ ایک غریب انسان کے لیے یہ سورہ کتنی اہم ہے۔ اینڈ maybe when Hazrat Abdullah ibn Masud radiallahu anhu said what an excellent treasure Surat Al Imran is to the pauper when he recites it in prayer during the last part of the night، وہ فزیکلی یا لٹرلی غربت کی بات نہ کر رہے ہوں، مگر شاید وہ بات کر رہے ہوں اس بات کی کہ یہ کتنی اہم سورہ ہے۔ اور ہر طرح سے دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہے نا، ہاؤ بیوٹیفل اٹ از کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے جو آپ سے مانگتی ہوں میں آپ کے آگے فقیر ہوں۔ اور فقر کئی طرح کا ہوتا ہے، اور فقر لٹرلی وہ والی غربت ہوتی ہے جو ہڈی توڑ دیتی ہے عربک میں۔ اور کئی دفعہ ہماری کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ ضروری نہیں صرف ویلتھ کی ضرورت ہو یا مال کی ضرورت ہو یا فائنانسز ہوں، دیر آر مینی کائنڈز آف نیڈس۔ اور اگر سوچیں کہ ہماری کچھ ضرورتیں ہیں اور پھر اس سورہ میں ایسا کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہیں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے because of the level of علم he had of the Quran. You know, the Abdullahs are very, very important for students of the Quran. So Abdullah ibn Mas'ud is one of them, and انہوں نے کہا ہے کہ کتنی اچھی، اور خاص طور پہ رات کے وقت تلاوت کا ذکر کیا، تو انشاءاللہ جب وہ ٹائم آئے گا، وہ آیات خاص طور پہ آئیں گی تو ہم ان کی بات کریں گے۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے جی، جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، سو دیر آر 3 سوراز جن میں اسم اعظم آیا ہے۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے کوئی وہ نام ہے جن کے ساتھ کی گئی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، that dua is not rejected. And scholars have, this is the beauty. The Prophet sallallahu alaihi wasallam would sometimes not tell us the exact things because maybe he wanted us to delve into it. وہ چاہتے تھے کہ ہم پڑھائی کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، خود جاننے کی کوشش کریں۔ جس چیز میں آپ ایفرٹ لگا دیتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے بہت بہت قیمتی ہو جاتی ہے۔ تو 3 جن صورتوں کی بات کی گئی ہے وہ ہیں جی سورت البقرہ، سورت آل عمران اور سورت طٰہٰ۔ ان 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے جس کے ساتھ کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ اس سورہ میں بہت سی اہم اور چیزیں ہیں. اس سورہ کے کچھ نام بھی ہیں. اسے سورۃ الزہرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس کو الکنز کے نام سے جانا جاتا ہے. الکنز از اے ٹریجر. اور اس کو الاستغنا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اٹ از اے میڈنائٹ سورہ، مدنی سورہ ہے. 20 رکوع ہیں، 200 آیات ہیں. سو اٹس ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ. سورت آل عمران میں عمران بتایا گیا ہے نام. ایک خیال یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا. ایک خیال یہ ہے کہ یہ بی بی مریم کے والد کا نام تھا. ہم اس کی تھوڑی سی کمپیریزن دیکھتے ہیں جی سورۃ البقرہ سے. دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، دونوں کا اینڈ دعاؤں پہ ہوتا ہے. سورۃ البقرہ کے اینڈ کی دعائیں تو بہت ہی اسپیشل ہیں جی، بٹ آخری رکوع میں اس میں بھی. اینڈ ون تھنگ یو ول نوٹس ان سورۃ آل عمران اینڈ وائی اٹس سو امپورٹنٹ particularly for Ramadan is it's beautiful how many du'as it has. There are lots of du'as in Surat Al Imran which will be very very important for us to learn. البقرہ میں زیادہ یہود کا ذکر ہے. The people of Bani Israel have been addressed more, whereas in Surat Al Imran, the kind of addressees are more the Christians, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. اس کی تھوڑی سی تھیمیٹک اگر ہم ڈیوائڈ اس کو کر لیتے ہیں تو آل عمران کا جو نصف اول ہے یا جو فرسٹ ہاف ہے، we will divide it into about 101 ayahs. The second half is about 99 verses, 99 آیات نصف ثانی ہے. پہلا حصہ جو ہے ورس 1 to 32 وہ تمہیدی کلام ہے، یعنی ایک فارورڈ ہے، ایک اوور آل فیل دی گئی ہے سورہ کی. سیکنڈ پارٹ جو 33 to 63 آیات ہیں، that's about 30 آیات. That is an address to the people of Najran. یہ کرسچن کمیونٹی تھی اس زمانے کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور ان سے جو کنورسیشن تھی جس میں بہت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وہ والی ساری سٹوری اس میں بتائی جائے گی. And then there is verses 64 to 101, which will be a more generic, a more general dawah to the Ahl Kitab, to the people of the book. 64 سے 101 تک جو حصہ ہے وہ دعویٰ ہے اہل کتاب کے لیے. زیادہ تر سورہ 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے کچھ حصے 9 ہجری میں بھی نازل ہوئے ہیں، اور یہی سملیرٹی ہمیں سورۃ البقرہ میں بھی ملتی ہے کہ اس کے کچھ حصے ایک حصے میں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک 23 ایئرز میں نازل ہوا ہے، تو کچھ حصہ کبھی نازل ہوا اور کچھ حصہ کبھی نازل ہوا. نصف ثانی کو دیکھ لیتے ہیں، the second part, and that I would divide into rukus. So verse 102 onwards there are 10 rukus, 10 رکوع یہاں سے چلیں گے. بڑی ہی خوبصورت آیات، and when we come to them we'll talk more about them. پھر the next 6 rukus will be talking about the part about غزوہ احد. ویری امپورٹنٹ جو غزوہ احد ہے اس کے بارے میں اگلے 6 رکوع بات کریں گے، اور آخر کے جو 2 رکوع ہیں وہ کائنڈ آف ایک ریپ اپ سینیریو ہے. اس میں کئی بہت اہم سیکھنے کی باتیں ہیں. کچھ آیات مراجعہ کا جو انداز ہوتا ہے، کچھ آیات میں کوئکلی لے کے جاؤں گی، اور کچھ آیات میں ہم لوگ سلولی ان پر رکیں گے اور ان کے بارے میں بات کریں گے. تو اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جی. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات. Humbling that there are parts of the Quran the meaning of which we do not know. اور یہ ایک مقصد بتایا گیا ہے حروف مقطعات کا کہ یہ لیٹرز ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا علم دیتے ہیں، مگر اتنا ہی علم دیتے ہیں جتنا وہ دینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. وہ اللہ، وہ ذات ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو تھامے رکھنے والا. اللہ، there is no God but him, the living, the eternal. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف یہاں پہ بیان کی گئی. and these beautiful words
that have been given over here in praise of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ دیکھو لفظ الہ آ رہا ہے ہاں حمزہ لام ہا سے and that root tells us یہ روٹ بتا رہا ہے کوئی چیز جو حیران کر دے جو انسان کو امپریس کر دے ان او کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ fills us with awe and his search is also tiring and tedious اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر بہت لمبا ہے اللہ کی معرفت اور پہچان کا سفر لمبا ہے تو ایک جو اس روٹ کے معنی حمزہ لام ہا کے ہیں وہ تھکا دینے کے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی and the first message you are getting in ayah number 2 of Surat Al Imran is وہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں تو شرک کی نفی ہو گئی monotheism being spoken about not polytheism and then these verses اور یہی آپ کو آیت الکرسی کے شروع میں بھی ملتا ہے نا الحی القیوم خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ شان اور یہ ایٹریبیوٹس یہاں پر کیوں بیان کیے گئے کیونکہ اگر کرسچن سے خطاب ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا کا نعوذ باللہ درجہ دے رہے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے تھے تو بتایا گیا ہے کہ صرف اللہ وہ ذات ہے جو الحی بھی ہے اور القیوم بھی ہے وہی زندہ رکھنے والا ہے اور وہی قائم رکھنے والا ہے the self subsisting the ever established the eternal the living اور نہ صرف خود قائم ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو قائم و دائم بھی رکھتا ہے بہت خوبصورت تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گئی اور بیس توحید کا بتا دیا گیا آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جی نزل علیک الکتاب بالحق نزل when something is revealed gradually as opposed to what will come later in the ayah which is anzala اور انزلہ کے معنی ہوتے ہیں جب کوئی چیز ساری اکٹھے ہی ایٹ ون ٹائم ان ون گو ریویل کر دی جائے یا نازل کر دی جائے نزل علیک الکتاب بالحق نازل کی گئی ہے یا اتاری ہے اس نے تم پر کتاب تم کون ہے who is you the prophet صلی اللہ علیہ وسلم Allah has revealed to you this book بالحق with the truth حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی گئی ہے سو الکتاب over here is the قرآن مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل مصدقا لما بین یدیہ so it is confirming what was revealed before it اس سے پہلے جو نازل ہوئی تھی کتابیں ان کی تصدیق کرتا ہے قرآن پاک وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اور نازل کی اس نے تورات اور انجیل so anzala is revealed all at once whereas nazala is something that is revealed gradually جو کہ آہستہ آہستہ نازل ہوتی ہے تورات اور انجیل کیا ہے جی تورا وہ 10 commandments جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی ان کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی ہے یا جو ریولیشنز موسیٰ علیہ السلام پر آئیں یا نازل ہوئیں انجیل بیسیکلی کنیکشن ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو سرمنز تھے جو خطبات تھے ان کو جب کولیٹ کیا گیا تو اس سے انجیل بنی ان دونوں کی کمبینیشن سے بائبل بنی ہے ہمارا بائبل کے بارے میں کیا ایمان ہونا چاہیے مسلمانوں کا اور ہمیں کیا بتایا گیا ہے جی نہ تو ہم اسے ڈینائی کر سکتے ہیں اس کے کچھ حصوں کو نہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے قرآن نے ہمیں بتایا کہ اس میں کچھ پریویس اسکرپچرز میں چینجز ہوئی ہیں مگر ہمیں اتنا ضرور پتہ ہے اور ہمارا اتنا ایمان ضرور ہے جو اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حقیقتیں اور جو ہدایت کے راستے کے ذریعے چیزیں نازل ہوئی تھیں جو کتب نازل ہوئی تھیں we do believe that they were there اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 4 پہ ہیں ہم من قبل ہدی للناس this as a guidance for mankind so the min qablu is explaining about انزل التوراۃ والانجیل من قبل ٹھیک ہے یہ اس کا حصہ ہے یعنی پہلے یہ کتب آ چکی ہیں یعنی اس سے پہلے
یعنی قرآن پاک سے پہلے کتابیں آئی تھیں. ہدل للناس. Now the purpose of all of these books, and this is so important because alhamdulillah we are standing in Ramadan. And رمضان المبارک امپورٹنٹ کیوں ہے ہمارے لیے؟ بیسکلی یہ قرآن کا مہینہ ہے اور یہ ہدایت کا مہینہ ہے. تو قرآن کی برکات اپنی جگہ، اس کی رحمتیں، اس کا شفا ہونا، دلوں کو سکون دینا، خوشی کا سبب ہونا، پیس کا سبب ہونا، ویلنس کا سبب ہونا. سبحان اللہ، قرآن پاک کی یہ ساری برکات ہیں، بلیسنگز ہیں. مگر جو بیس لائن ہے جو ہمیں سورۃ البقرہ میں بھی پتہ چل گئی تھی، ہدل للناس. سو اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے، یعنی یہ کتب اور خاص طور پہ قرآن پاک انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر نازل ہوئی ہے. A guidance for mankind. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. Previous books were also guidance for mankind, and then the Quran goes one step forward. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. Now the word for al-Furqan is specifically for the Quran. یہ خاص قرآن پاک کی تعریف کے لیے نازل ہوا ہے لفظ. اور سورۃ الفرقان جو بہت خوبصورت سورہ ہے قرآن پاک کی، اس میں پوری ڈیفینیشن بتائی گئی ہے. یہاں پر بتایا گیا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. اب فرقان کا لفظ فرق سے ہے. So something that is the criterion, that is the distinguisher, that gives us the فرق. وہ جو فرق بتاتا ہے حق اور باطل کے بیچ میں، وہ قرآن پاک ہے، اور اس کی یہاں پر تعریف بیان کی گئی ہے. قرآن ہی فرق بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. Previous books, their purpose was hidayah, and now we are looking towards the Furqan for guidance. ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو آپ اپنے قرآن پہ اگر دیکھیں تو آیت 3 جہاں ختم ہوتی ہے اس کے پاس لام الف اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ دیٹ مینس آپ چاہیں تو یہاں سانس توڑیں یا چاہیں تو یہاں سانس نہ توڑیں، تلاوت کا مہینہ ہے. That is usually when the topic is being continued in the next ayah. So if you take this like a sentence, it is وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ. This is one sentence. ٹھیک ہے؟ ہدایت تھی تورات اور انجیل بھی انسانوں کے لیے جو کہ اس سے پہلے نازل ہوئی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور پھر فرقان نازل ہوا. There are punctuations in the Quran, and subhanallah, it's fascinating how beautiful they are. ان الذین کفروا بآیات اللہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا یا اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. Surely those who reject Allah's revelations will be sternly punished. تو ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ سزا نہیں ملے گی. حق کو ماننا ضروری ہے. اور جب قرآن پاک آ گیا تھا، so even the followers of the previous prophets of Allah, when the New Testament comes, it's kind of the new version, and the Quran is the final testament. یہ آخری اللہ کی کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب کو ان کی پیروی کرنی تھی، قرآن کی پیروی کرنی تھی. جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست بھی ہیں اور بدلہ لینے والے بھی ہیں. عزیز عین زا سے ہے جی، اور ذوانتقام نون قاف میم سے ہے. شدت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ لینے والے ہیں، عذاب بھی دینے والے ہیں اور بدلہ بھی دینے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں رحیم اور کریم ہے، وہاں پر یہ بات بھی ہمیں قرآن نے شروع ہی میں بتا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is also the Almighty and the owner of retribution. آیت نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں، which is a beautiful verse. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی علیہ شیء فی الارض، ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. شیء، کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں یا زمین میں. Indeed, Allah, not hidden from him is a thing in the earth nor in the heavens. So the power of Allah subhanahu wa ta'ala, the ilm of Allah subhanahu wa ta'ala being spoken about, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رب العالمین کا علم کتنا گہرا ہے. ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پیروں کے نیچے کیا ہے اور ہمارے سر کے اوپر کیا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں
کیونکہ سائیکولوجیکل انالیسس کا زمانہ ہے اور ہم نفسیات کے تھرو اپنے آپ کو، تو کئی دفعہ کتنی کتنی عمر گزر جاتی ہے نا، جب ہم خود بھی جا کے سمجھتے ہیں کہ اچھا میرے ذہن میں اس وقت یہ چل رہا تھا، یا میری بچپن میں یہ چیز ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. کتنی عمر گزر جاتی ہے اینڈ وی ڈونٹ ایون نو آور سیلوز. اور پھر رب کی تعریف دیکھیے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے سر کے اوپر بال کتنے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ایک نیکی کرتے ہوئے بھی کہ اس وقت میری انٹینشن کلین ہے یا نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ جانتے ہیں. ابھی کوئی خیال یا خواہش کا آغاز بھی نہیں ہوا ہوتا ہمارے اندر، مگر یہ کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے اندر چل رہی ہے. ہم نے دن میں کتنا کھایا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے، پیچھے کیا گزر چکا ہے. ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، خود ہی چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں. تو رب کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. دس آلسو ٹیلز us about our connection with Allah subhanahu wa ta'ala, that how important it is for us to recognize this fact that everything we see, feel, do, it is not hidden from Allah subhanahu wa ta'ala. تو انسان جب بھی کوئی عمل کرے وہ یہ ضرور سوچے کہ میرا رب جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آگے بھی بڑی خوبصورت آیات ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ مزید اللہ کی تعریف اور اس کی شان اور اس کی معرفت ہمیں پتہ چلی. دیکھیے قرآن پاک ہے کیا، اور رمضان میں ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے اللہ سے اپنا قرب بڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق، وہ جو کنیکشن اوور the course of the year, sometimes we lose that connection because we get busy and life comes in the way which it shouldn't. This gives us a jump start. This gives us a restart. ہم ڈیٹاکس ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان سے بڑھ کر کیا، تو یہ خوبصورت سورہ ہمیں اللہ کی پہچان بھی دے رہی ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ وہ ذات ہے جو بناتا ہے تمہاری صورتیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسے وہ چاہتا ہے. He it is who shapes you in the wombs however he wills. کیف یشاء. So first thing, the power of Allah subhanahu wa ta'ala, he is the khaliq, he is the creator. And the specificness in this ayah, the specificity کہ اللہ چاہتا ہے جیسی شکلیں بناتا ہے. ٹھیک ہے نا، مثلاً کوئی گورا ہے یا نہیں ہے، کسی کی ہائٹ کتنی ہے، کسی کا ویٹ کتنا ہے، کون سے جینیٹکس وہ اپنی امی سے لے گا یا ابا سے لے گا، یا کون سے it'll skip a few generations. اینڈ دین آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والی حدیث یاد کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم the gist of which is that when Allah created آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق دی تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے مختلف رنگوں کی مٹی اٹھائی اس کے لیے. So there was a black soil and red soil and yellow soil and white soil, which is why we are of different complexions. There's something beautiful we learn from this. ہر انسان کو یا اللہ کی کسی بھی تخلیق مخلوق کو ہم جب دیکھیں نا تو اس نیت سے دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے، یہ میرے رب نے بنایا ہے کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا تھا، جیسے اس کی مرضی تھی. تو اس سے پھر وہ والی فیلنگ ختم ہو جاتی ہے جس میں ہم کئی دفعہ اپنی شکل کے بارے میں بہت کرٹیکل ہیں، یا ہم اللہ نہ کرے کسی اور کی شکل کے بارے میں بہت کرٹیکل ہیں. وہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دوبارہ اپنی توحید کی بات کی گئی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اللہ مگر وہ. آپ دیکھ رہے ہو کہ بار بار اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور ایک الہ ہونے کی بات کی گئی ہے. سو مونوتھیزم، there is no God but Allah, which is the basis of our belief system. هو العزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ is the almighty. اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، اسی کا ہر ایک پر حکم چلتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ الحکیم ہے. His innate wisdom, why he does something, why he creates somebody the way he creates somebody.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے نا، تو اللہ سے وزڈم کی دعا کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی ان کوالٹیز میں سے ہے جس کا کچھ ریفلیکشن ہمارے اوپر ہونا چاہیے. موونگ آن ٹو آیا نمبر 7، اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ آیا کیونکہ کچھ بیسکس ہمیں پتہ چل رہے ہیں اس آیت کے ذریعے. جی، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب. اب قرآن پاک سارا ایک وقت میں نازل نہیں ہوا. انزلہ از یوزلی جب ایک ہی دفعہ میں ساری چیز نازل ہوتی ہے. سو واٹ دس کوڈ مین از، لوح محفوظ سے جب آسمان دنیا پر سارا نازل ہوا تھا قرآن پاک. آپ کو پتہ ہے نا، اوپر لوح محفوظ ہے اللہ کے عرش تلے، اور وہاں سے پھر جب ایک وقت میں، اور رمضان کی جو امپورٹنس بتائی جاتی ہے وہ بھی ایک یہ ہے، ون امپورٹنس اینڈ ون وے اٹس انٹرپریٹڈ از کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا تھا. لیلۃ القدر از the night of decisions, the night of power، جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی گئی ہے کہ that is when it started being revealed، ٹھیک ہے. اور ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اس رات میں آسمان دنیا پر، یعنی the heaven before that is above our earth، وہاں پر ریویل پورا کا پورا قرآن کیا گیا تھا. So that's one way this can be understood. هو الذی انزل علیک الکتاب. Now you're seeing علیکا، کا is a pronoun which is singular and male. تو یہاں پر ضمیر کا کی جو آ رہی ہے وہ واحد کی ہے، اور وہ مذکر کے صیغے میں ہے، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. ٹھیک ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ. اب اس کتاب میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں ڈویژن دے دی that there will be two kinds of verses in قرآن پاک. آیات محکمات، وہ آیتیں ہیں، وہ ورسز ہیں جن کو یہاں پر محکم کہا گیا ہے. In it are verses which are clear. محکمات، حکمہ something that is solid, that is established، جو کہ بڑی محکم ہے، مضبوط ہے. اور یہ آیات جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہن ام الکتاب، یہ آیتیں کتاب کی ماں ہے. یعنی حمزہ میم میم کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں پر. اوریجن جو ہے کسی بھی چیز کی جو کور ہوتی ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جو بہت اہم اس کا حصہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا کسی بھی چیز کو the mother of all wars, the mother of all arguments, the mother of، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے اہم ہے. سو جو جسٹ ہے، جو مین ہمیں قرآن پاک میں دی گئی ہیں چیزیں، وہ ام الکتاب ہیں، آیات جو کہ محکمات ہیں. وَأُخَرُ، اور دوسری ہیں آیتیں متشابہات، جو کہ متشابہات ہیں. So in it are verses very clear which are the foundation of the book, and others are allegorical. Allegories ہیں، ٹھیک ہے، میٹافرز ہیں، مثال کے طور پر چیزیں بیان کی گئی. اب ان کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. How some scholars have given us the difference between the two kinds of verses is that muhkamat are clear, precise, exact. There's no doubt. بڑا clear ہمیں پتہ چل جاتا ہے محکمات جو آیات ہیں. There are do's and don'ts. ہمیں کچھ آیات بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیتی ہیں، ٹھیک ہے. مگر then there are متشابہات، اور لفظ متشابہات شین بہا سے ہے. اردو میں آپ لفظ شبہ بھی استعمال کرتے ہیں. جو چیز کسی اور چیز کو ریزمبل کرتی ہے، اور جب کوئی ریزمبلنس آتی ہے تو ڈاؤٹ کریٹس ہو سکتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح سے ہے. کوئی ایلیگری یا میٹافر کے ذریعے، کسی مثال کے ذریعے بات کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. علامہ زمخشری کا خیال ہے کہ these are verses which resemble certain other parts of the Quran. اس سے ہو سکتا ہے متشابہات، similarities ہیں in one part of the Quran with the other part of the Quran. But زیادہ ایک جو سمجھنے کا طریقہ ہے ان کو، وہ یہ ہے کہ محکمات are about the known world and متشابہات are about the unknown world. ٹھیک ہے، اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. محکمات میں آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ بچے کو کریٹ کرتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں، مثلاً روزے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، نماز کے بارے میں، ظاہر ہے اس کی ڈیٹیلز پھر ہمیں سننا سے پتہ چل جاتی ہیں، جبکہ متشابہات میں there are things about the unknown، جیسے حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ملائکہ یعنی فرشتے کیا ہیں، often things that are beyond our understanding، ہمیں اس کا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس سے ہم کیا سمجھیں۔ تو دونوں، اچھا ہمارا پھر ایٹیٹیوڈ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ دو طرح کی آیات بتا دی گئیں، ہمیں جی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے ایمان لانا ہے دونوں طرح کی آیات پر، مگر ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ محکمات میں آپ بہت ڈیپ جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سمجھ آنا آسان ہے، متشابہات میں بہت زیادہ ڈیپ جانا، جیسے the latter part of the verses will also tell us، اس سے ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں کچھ چیز سمجھ نہ آئے اور یہ چیز عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آن وچ دیر از کنسنسس آف all schools of thought، کہ متشابہات میں بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ کئی دفعہ جب ہم غور و فکر کی we join the bandwagon of doing تدبر and غور و فکر، جو کہ بہت خوبصورت چیز ہے، مگر کئی دفعہ ہم ان آیات پہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں جو ہم اگر چاہیں بھی تو ہمیں نہیں سمجھ آئیں گی کیونکہ وہ ہماری ریم کے باہر ہیں۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نریٹڈ یہ حدیث ہے، when you see people who argue in متشابہات leave them، and this the Prophet sallallahu alaihi wasallam said after reciting this ayah، and these are the people who were spoken about in this ayah۔ تو یعنی اگر تم دیکھو کہ کوئی گروپ آف پیپل ہے جو متشابہات کے بارے میں بہت زیادہ بحث کر رہا ہے، آرگیو کر رہا ہے، and that is part of submission، ہم یہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ چیزوں کے معنی نہیں سمجھ آئیں گے اور we leave it as is، جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اتنا ہی لے لیتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی آیات کا ہمیں بتایا گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور البتہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، as for those people in whose hearts there is a deviation، زیغ زاغا it means something which is bent physically or bent towards something، so it's not a straight path، ایک تو ہے نا صراط مستقیم، مگر جیسے اردو میں یہاں ایکسپلین کیا گیا، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، کچھ ٹیڑھ ہے، when something's not quite right، اور انسان کا فیتھ ہی ایکسپٹ نہیں کر پاتا کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلاں چیز کو جانتے ہیں، تو پھر ایسی بات انسان کر جاتا ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا فالو کرتے ہیں؟ وہ اتباع کرتے ہیں ان آیات کا جو متشابہ ہیں، ان میں سے فتنہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور توجیہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ Allah Ta'ala is saying those whose hearts are infected with disbelief or with deviation, they follow the allegorical part to mislead others and to give it their own interpretation. Allahu Akbar. Seeking for its hidden meanings. اینڈ یہ بڑی زبردست بات ہے کیونکہ غور و فکر میں ہمیں یہ لمٹ ضرور دیکھنی ہے کہ کس حد تک ہم غور و فکر کریں، کون سی بات ہمیں سمجھنی ہے اور کون سی بات ہمیں نہیں سمجھنی ہے، مطلب کون سی بات میں غور و فکر بہت زیادہ نہیں کرنا ہے۔ سمجھنا ضرور ہے مگر ایکسپٹ کرنا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ پائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر، مثلاً آپ ایک کامن اگزامپل دیکھ لیجئے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم نائٹ آف پاور کو تلاش کریں۔ اب وہ نائٹ آف پاور ایگزیکٹلی کون سی ڈیٹ ہے وہ ہم سے ہڈن رکھا گیا۔ ایک ایگزامپل دیکھیے، ہمیں سائنز آف اینڈ آف ٹائمز یعنی قیامت کے کچھ آثار ہمیں بتائے گئے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی قیامت کب آئے گی وہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اب
ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. اینڈ لک ایٹ دی آنسر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بتاؤ تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے. سو انسٹیڈ آف ورینگ اباؤٹ دی ایگزیکٹ ڈیٹ, why not focus on what we have to do about that certain thing. ہمیں اس چیز کے بارے میں کیا کرنا ہے. غور و فکر سے ہم کسی سمت کی طرف چلے جاتے ہیں, اور اس لیے غور طلب ہے یہ بات یہاں پر جو بتائی گئی ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف نہیں جانا جس کے بارے میں ہم باتیں تو بہت کریں اور ڈسکشنز تو بہت کریں اور ڈس اگریمنٹس بھی بہت کریں اور ڈاؤٹس بھی کریٹ ہوں, لیکن ہم یہ نہ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارا عمل کیا ہے. اینڈ پارٹ آف سبمیشن از کہ ہمیں کچھ چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فتنہ, نا فتنہ بیسکلی از ٹرانسلیٹڈ ایز mischief. It is also the meaning of fitna is something that puts you in a trial. تو یہ ایک طرح سے آزمائش, لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے ایسی لوگوں کی باتیں, اور وہ اس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تعویلیں. تعویلیں چھپے ہوئے معنی ہوتے ہیں. لفظ اول بھی اسی روٹ سے ہے, یعنی اوریجن کی طرف جاتے ہیں. آپ کئی دفعہ دیکھو گے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کسی کو انکریج کرتے ہو اپنی فیملی میں, فرینڈز میں, کہ یار چلو قرآن کی معنی پڑھتے ہیں, لیٹس ریفلیکٹ آن دا قرآن, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ some people will start the discussion with the disagreements. کہ اچھا یہ بتاؤ اس چیز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, اچھا یہ بتاؤ 4 بیویوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اچھا یہ بتاؤ میوزک کے بارے میں کیا خیال ہے, اچھا یہ بتاؤ کہ حجاب عورتوں کو کیوں کرنا ہے, مرد کو کیوں نہیں خیال رکھ. جب آپ ڈسکشن کا آغاز ہی یا سمجھنے کا آغاز ہی ڈس اگریمنٹ سے کرتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ تعویلیں تلاش کر رہے ہیں یا اس میں فتنہ تلاش کر رہے ہیں. mischief and seeking interpretations. And when does one seek interpretations? May Allah not make us of them. جب آپ اپنی مرضی کی کوئی انٹرپریٹیشن چاہ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. کئی دفعہ ہم سب کے ساتھ ایسے ہوا ہے جب عقیدے کی صحیح نالج نہیں تھی یا ہم نے پوری طرح سبمٹ نہیں کیا ہوتا, تو ہم یہی بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو شاید اس کا یہ معنی ہے, میں کسی ایسے اسکالر کو ڈھونڈوں, میں کہیں سے کوئی ایسی انٹرپریٹیشن لاؤں جو مجھے فلاں چیز کے بارے میں بتا دے کہ یہ یوں نہیں یوں ہے, سو دیٹ اٹ سوٹس مائی لائف اسٹائل. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہم سائڈ پہ رکھ کر ہم انٹرپریٹیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ یہاں پر یہ والی بات بتائی گئی ہے, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور نہیں جانتا ان ہڈن چیزوں کی تعویل یا انٹرپریٹیشن مگر اللہ. while no one knows the interpretation of such matters except Allah subhanahu wa ta'ala. And then some special kind of people are mentioned over here. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, and those who are firmly grounded in knowledge. راسخ, رسوخ آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں, something that it's like a nail that has been driven in by a hammer, so it's very solid, it's stable. جو لوگ علم میں اسٹیبل ہوتے ہیں, سالڈ ہوتے ہیں, جو علم میں پختہ کار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کا کیا. And we'll talk a little briefly about the people who are راسخون فی العلم. وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ, وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر, کل من عند ربنا, یہ سب کچھ ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نہیں اس سے نصیحت پکڑتے مگر وہ جو اہل دانش ہیں. الباب لام بابا سے ہے جی, and that is the crux of something. اولو الالباب جو لوگ کسی چیز کی ڈیپتھ کو سمجھ جاتے ہیں, جو لوگ کسی چیز کے اصل لب لباب جو ہے سبحان اللہ اسے سمجھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. راسخون فی العلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ کون ہیں یہ پختہ علم والے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ جس کا وعدہ سچا ہے یا جس کی قسم سچی ہے, جس کی زبان سچ بولتی ہے, جس کا دل سلامت ہے, جس کا پیٹ حرام سے محفوظ رہا,
اور جس کے پرائیویٹ پارٹس زنا سے محفوظ رہے، یہی لوگ راسخون فی العلم ہیں. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was asked about who are the ones who are solid in their faith, those who are firm in knowledge, he said, he whose swear is true, whose tongue is truthful, whose heart is salamat, it means it is saved, it's clean, whose stomach is saved from haram, whose private parts are saved from adultery. These are the ones who are stable in ilm. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے ویری کوئکلی، ہمارا عمل جو ہوتا ہے نا ایوری ڈے سچویشن، وہ ایکچولی ہمارے علم کو اور خاص طور پہ دین کے علم کو افیکٹ کرتا ہے. اسی لیے جب سلف صالحین سے پوچھا جاتا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو وہ کہتے تھے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے. There might be somebody who has a lot of knowledge generically about deen. Maybe they are experts of Arabic, maybe they know grammar very well, maybe they recite it well, maybe they know tafsir very well, but sometimes one is not acting upon it. اور اس وجہ سے وہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے اور قرآن کی کنیکشن کے بیچ میں آ جاتے ہیں. تو ایک جو ہمارا رمضان کے لیے ایم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہم اپنے گناہوں کو مٹاتے چلے جائیں. I'll just mention a few words about some people who are راسخون فی العلم. They have gone in history. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے علم کی کس قدر تعریف فرمائی گئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا اسپیشلی کی تھی، اے اللہ اس کو دین کی فقہ اور انڈرسٹینڈنگ عطا فرما اور اس کو تعویل کا علم دے. سو ہی ہیڈ the special gift that he could go to the gist and the figure out hidden meanings. یوسف علیہ السلام کو تعویل الاحادیث کا علم دیا گیا تھا. So dreams and their interpretations. امام ابن تیمیہ کی بڑی خوبصورت دعا ہے. وہ دعا کیا کرتے تھے صبح شام، یہ دعا وہ کیا کرتے تھے، یا معلم و ابراہیم علمنی، اے ابراہیم کو علم دینے والے مجھے علم عطا فرما، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے سلیمان کو فہم اور ڈیپر انڈرسٹینڈنگ دینے والے مجھے بھی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ عطا فرما. آپ سوچیں ان لوگوں کا علم کیسا تھا. ابن عباس نے خود اپنے منہ سے کہا تھا کوئی آیت ایسی نہیں جس کا مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی تھی. امام شافعی نے ایک مسئلے کی اوپر ریفلیکٹ کرنے کے لیے 300 دفعہ قرآن پڑھا. And he said, I understood the meaning the 300th time. یہ عام علماء نہیں ہیں. امام ابن تیمیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی معاملے کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے یا کوئی آنسر تلاش کرنے کے لیے وہ 30 to 90 ٹائمز قرآن کو کنسلٹ کرتے تھے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ علم کے درجے بھی ہیں. سو دیز آر ویری اسپیشل پیپل. اور ان لوگوں کی کچھ تعریفیں بتائی گئی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی پتہ چلا. اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ ایک اچھا عالم وہ ہے کہ جب اس سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں تو وہ انہیں صحیح جواب دیتا ہے اور انہیں فائدہ پہنچاتا ہے. جب وہ حق کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اس میں ایروگنس نہیں ہوتی، اس میں برا اخلاق نہیں ہوتا، وہ پارشل نہیں ایکٹ کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے. اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی امپارشیلٹی رکھنا اللہ تعالیٰ تمام علماء کو اور ٹیچرز کو یہ عطا فرمائے. If people don't care about him, he should not bother and should not care for anyone in matters of deen, should not be demanding for respect from others. اگر مل گئی عزت تو سبحان اللہ، ورنہ اسے حق کی بات کہنی. So basically دین کا کام کرنے والوں کے لیے یہ لیسن ہے یہاں پہ کہ it's not a popularity contest. کئی دفعہ آپ جب حق بولیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں. وہ کہتے ہیں یہ علم تو سارا کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر جو اہل دانش ہیں. No one receives admonition except those of understanding. اولو الالباب وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی معاملے کا جسٹ سمجھ لیتے ہیں. بہت لمبی بھی بات ہو وہ اس کے جو کور ہوتا ہے اسے سمجھ جاتے ہیں، لب لباب سمجھ جاتے ہیں. اگلی آیت پر چلتے ہیں جی. اتنی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو. یہ جو زیغ آیا نا پیچھے، اسی روٹ سے تزغ ہے.
O our Lord, do not deviate our hearts. Ba'da is hadaytana. After you have guided us. جب آپ نے ہدایت دے دی تو یا رب، جب آپ نے ہمارے دلوں کو ہدایت دے دی تو ان دلوں کو ہدایت سے نہ پھیریے گا. دس از ویری اسکیری. ہدایت کو ایسے سمجھیں جیسے بہت بڑا ہمیں کوئی خوبصورت ایک گفٹ مل گیا ہے، اور اس گفٹ کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے. اٹس اے ٹریجر. اور ان لوگوں کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ کہیں ہم سے یہ خوبصورتی چھن نہ جائے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کئی دفعہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہم لا تجعلنا منہم، کہ کئی دفعہ ایک سٹیج آف لائف پہ بڑا دین کے راستے پہ انسان چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کسی وجہ سے اس راستے سے بندہ ہٹ جاتا ہے. اور جو بہت دعا کرنی چاہیے نا، مثلاً آپ عمرے پہ جائیں، آپ حج پہ جائیں، آپ قرآن کی محفل میں ہوں، آپ قرآن سے کچھ سیکھ رہے ہوں، دعا کیا کرنی چاہیے بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نعمت آپ چھینیے گا نہیں. Because sometimes you've learned a lot. Sometimes Allah has given you a lot. Sometimes you even have started acting upon it. But then life happens and something comes up. اینڈ وی آل تھوڑا بہت ہم اوپر نیچے ہمارے ایمان کے لیولز ہوتے ہیں، بٹ ضرور اپنے آپ کو چیک کیجیے گا اس آیت کی روشنی میں اور اس دعا کی روشنی میں، اور اس دعا کو ریگولرلی پڑھنا شروع کریں، قرآن پاک کی اس خوبصورت دعا کو ان رمضان اسپیشلی، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ چیزوں میں نے عمل کرنا شروع کیا تھا اینڈ اوور دا ایئرز مجھ سے چھوٹ گئی ہیں. اینڈ دیر از نیور a مومن نیور ڈسپیئرز. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، تو وہ دوبارہ وہ عمل انشاءاللہ شروع کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خود کو چیک کرنا پڑتا ہے. کیا میں نے تفسیر یا غور و فکر چھوڑ دیا ہے؟ اگر میں نے چھوڑ دیا ہے تو کیا اس وجہ سے یہ چینجز آ رہی ہیں؟ کیا میرے سوشل سرکل کی وجہ سے یہ چینجز آ رہی ہیں؟ کیا مجھے زندگی میں ہونے والے حالات نے ڈسٹریکٹ کر دیا ہے؟ کیا چیز ہے جو دلوں میں ٹیڑھ کاز کر رہی ہے؟ میں کیوں ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ڈھونڈ رہی ہوں؟ ایک وقت میں میرے ایمان کا لیول اتنا زیادہ کیوں تھا اور اب کیوں کم ہو رہا ہے؟ تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو پھر ہم ساتھ ریفلیکٹ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت. آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت کے ساتھ رحمت آ رہی ہے. And bestow upon us from yourself mercy. And Allah's biggest mercy is hidayah. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Indeed, you are the bestower. آپ ہی یقیناً رحمت کو عطا کرنے والے ہیں، عطا فرمانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ خوبصورت دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے لیے قبول فرمائے. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کن چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں. So the hadith from al-Bukhari and al-Muslim, and the narration is by Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, as he once sat on the pulpit and we sat around him, he said, verily among the things I fear the most for you is the splendor and pleasures of this worldly life when they become plentifully available to you. یعنی یہ دنیا تمہارے لیے وسیع ہو جائے گی، اس کی بہت ساری خوبصورتیاں اور اس کے آرام اور ڈیزائرز یہ سب تمہارے لیے اویلیبل ہو جائے گا. تو بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مال سے ڈر رہے تھے. ایک اور حدیث ہے نا ترمذی کی، اور وہ بھی صحیح حدیث ہے. کعب بن ایاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. ایوری امہ ہیز اے ٹرائل اینڈ the trial of my ummah is wealth. اور یہاں جو ہم بات کریں اس سے بہت امپورٹنٹلی ریلیٹڈ ایک آتی ہے حدیث جو کہ احمد میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. So here the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, I fear two things for my ummah, the Quran and milk. اب یہ metaphorically استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن اور دودھ. دودھ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ As for milk, they seek the countryside, follow desires and neglect the prayers. یعنی دودھ کس چیز کی علامت ہے کہ شہروں سے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کا مال ان کے مویشی تھے، their flocks. So they will seek the countryside, they will follow their desires، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے.
and neglect the prayers, they will, not be mindful or watchful of their namaz, of their salat. تو وہ اپنی نمازوں کا اور دعاؤں کا اور خاص طور پہ صلات کا احتیاط نہیں کریں گے. As per the Quran, the hypocrites learn it to argue with the believers by means of it. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پر تعویل ہے کہ منافق جو ہیں، hypocrites جو ہیں، وہ قرآن سیکھتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ مومنین سے اس کے بارے میں آرگیو کر سکیں. اور یہاں نیت کا اخلاص نہیں، یہاں پھر انسان مختلف اس میں سے تعویلیں ڈھونڈتا ہے، مختلف چیزیں ڈھونڈتا ہے. ایک اور جگہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے کمزور یقین سے ڈرتا ہوں. the only fear I have for my ummah is weak conviction. تو یہ ساری چیزیں دین سے دوری کی وجہ سے، اور جب ہم حق بات کے بجائے تعویلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آرگیومنٹیٹیو لینس سے ہم دین کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، کرٹیکلی بہت زیادہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر کئی دفعہ ہم صحیح راستے سے ہٹ کے کچھ اور ہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی، اگلی آیت نمبر 9 پہ چلیں، وہ بھی اس دعا کا حصہ ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، یقیناً تو جمع کرنے والا ہے انسانوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. Our Lord, surely you will gather mankind on a day there is no doubt in which. Indeed, Allah does not go against the promise. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے. That there is a day, there is no doubt in it, and our hearts need to be focused on that, our amal needs to be focused on that, and may we not become slaves of dunya. May our children and our families not become just slaves of dunya. May we also focus on akhirah. جزاکم اللہ خیرا کثیرا for your patience. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.